یہ جتنی باتیں اس عقیدے کے اندر ذکر ہوئی ہیں ان کا رجوع دو باتوں کی طرف ہے۔ پہلی بات، صحابہ کی جو جماعت ہے وہ امت کے کسی اور طبقے کی طرح نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت کو جو امتیاز حاصل ہے وہ بعد کے کسی گروہ کو حاصل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، کیونکہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اپنی درست حالت میں، اس کو ہم تک نقل کرنے والی جماعت وہ صحابہ کی جماعت۔ تو جتنے بھی انحرافات دین کے اندر، جتنی بھی گمراہیاں داخل ہوتی ہیں، ان کا دروازہ کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت میں تان کر۔ دین میں جتنی بھی گمراہیاں داخل ہوتی ہیں، تمام گمراہیوں کا دروازہ وہ صحابہ کی جماعت میں تان کرنا ہے۔ کیونکہ جب صحابہ کی جماعت مشکوک ہو جائے گی، جب ان کا ایمان، ان کی ثقافت، ان کی حیثیت جب مشکوک ہو جائے گی، تو وہ دین جس پر وہ موجود تھے، اس دین میں نقب لگانا یہ آسان ہو جائے گا، اور کوئی بھی دین کی کوئی بھی تعبیر کر سکے۔ اب خوارج، کیا خوارج کوئی بے عمل قسم کے لوگ تھے یا وہ باعمل قسم کے لوگ تھے؟ باعمل قسم کے لوگ، قرآن کی بہت تلاوت کرنے والے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بہت سارے اوصاف بیان کیے۔ ان کا جو دین کا فہم تھا، اس کی بنیاد وہ کس کو، تورات اور انجیل کو بناتے تھے یا قرآن کو بناتے تھے؟ بتائیے، قرآن کو بناتے تھے۔ کوئی بھی گمراہ شخص جب اٹھ کر آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کرے گا اور اس آیت کو اپنی گمراہی کے لیے دلیل بنائے گا، آپ کے پاس اس کے اس فہم کو رد کرنے کے لیے کیا دلیل ہوگی؟ آپ اسے یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کی آیت کا یہ فہم اگر درست ہوتا جو تم سمجھ رہے ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سب سے زیادہ حقدار تھے کہ یہ فہم ان کے ہاں موجود ہوتا۔ جب آپ صحابہ کی جماعت کو مشکوک بنا دیں گے، آپ کے پاس کسی شخص کے بھی قرآن مجید کے فہم کو رد کرنے کے لیے کوئی مضبوط پیمانہ اور معیار باقی نہیں بچے۔ تو صحابہ کا مسئلہ میرے بھائیوں صرف اتنا نہیں ہے کہ بس ایک مقدس جماعت ہے، اس سے محبت رکھنی ضروری ہے، نہیں۔ صحابہ کا مسئلہ عقیدے کے معاملے میں، دین کی درست تعبیر کے معاملے میں صحابہ کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے گمراہ گروہ جب وہ دین کے باقی مسائل کے اندر اپنی گمراہی کو داخل کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے، تو وہ آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے صحابہ کی ذات کے اندر تان کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ اگر ایک دفعہ یہ پتھر ہم نے سر کر لیا تو اس کے بعد والا معاملہ آسان ہو جائے۔ تو یہ پہلا اصول کہ صحابہ کی جماعت، اس کی درست حیثیت وہ معلوم۔ دوسری بات، انسان وحی کو اپنی عقل کے تابع نہ کرے بلکہ اپنی عقل کو وحی کے تابع رکھے، یہ دوسری اصل اور بنیاد۔ یہ جتنے گمراہ گروہوں نے ان تمام عقائد کا رد کیا جو کہ اس عقیدے کے اندر موجود ہیں، انہوں نے کس بنیاد پر کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ احادیث، یہ آیات، یہ تو عقل سے ٹکراتی ہیں۔ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے، آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان کا خالق ہے، تو جب اللہ نزول کر کر پہلے آسمان پر آتا ہے تو پھر عرش خالی ہو جاتا ہے۔ پہلا آسمان تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اس پر نزول کرتا ہے؟ رات کا آخری پہر تو ہر علاقے کا مختلف ہے۔ اگر اس وقت یہاں پر اس علاقے میں آخری پہر یہ ہے تو اگلے علاقے میں آخری پہر کچھ اور ہے۔ تو جب یہاں پر نزول کرتا ہے تو کیا وہاں پر بھی کرتا ہے؟ تو ان تمام اشکالات کا نتیجہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نزول نہیں کرتا، اس کی رحمت نزول کرتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نزول کی آیات کا یا صفات احادیث کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت کا، انہوں نے کس بنیاد پر کیا؟ اپنی عقل کی بنیاد پر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، تو دیکھا تو اس ذات کو جا سکتا ہے جو کسی خاص جہت میں ہو، اور جہات جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہو، رؤیت کا انکار کر۔ پل صراط جو ہے وہ احادیث کے اندر آیا ہے کہ وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ پل صراط کا انکار کر، شفاعت کا انکار کر دی، عذاب قبر کا انکار کر دی، ان تمام چیزوں کی جن کی اللہ نے یا اللہ کے رسول نے خبر دی تھی، ان کا انکار، اپنی عقل کو وحی پر حاکم بنا کر ان تمام چیزوں کا انکار کر۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں۔ نمبر ایک، صحابہ کے گروہ کے بارے میں درست تصور۔ نمبر دو، انسان اس بات کو سمجھے کہ جس طرح میری نگاہیں ہیں، میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن میری آنکھ کی دو لمیٹیشنز ہیں۔ نمبر ایک، میری آنکھ ایک محدود جگہ تک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ نمبر دو، دیکھنے کے لیے میری آنکھ روشنی کی محتاج ہے۔ اگر باہر روشنی موجود نہیں ہوگی،
جو کسی بھی چیز سے ریفلیکٹ کر کے میری آنکھ تک پہنچے. اگر روشنی موجود نہیں ہوگی تو میری آنکھ جتنی بھی تیز ہو میں کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا. میرے بھائیوں یہی معاملہ انسان کی عقل کا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی بعض حدود ہیں. جب انسان اپنی عقل کو اس اللہ کی طرف سے آنے والی وحی پر حاکم بنا دیتا ہے جو اللہ اس عقل کا بھی پیدا کرنے والا ہے، تو وہاں پر یہ عقل یہ ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، یہ جواب دے جاتی ہے یہ عقل وحی کی خادم ضرور ہے، وحی پر حاکم نہیں ہے. جب آپ اس عقل کو وحی پر حاکم بناتے ہیں تو پھر لا محالہ چاروں نہ چار آپ کو بہت ساری ایسی باتوں کا انکار کرنا پڑ جاتا ہے جن کی خود اللہ نے اپنے بارے میں خبر دی ہوتی ہے یا اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں خبر دی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی انسان کی عقل بظاہر وہ سمجھتی ہے کہ یہ عقل کے خلاف، حالانکہ وہ حقیقتاً عقل کے خلاف بھی نہیں، لیکن عقل محدود ہے. عقل اس چیز کا ادراک کرنے سے، اس چیز کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر. تو اگر ان دو بنیادوں کو انسان سمجھ لے تو یہ پورے قصیدے کے اندر جتنے بھی عقائد بیان ہوئے ہیں ان سب کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے.